السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم و مکرم ناظرین اکرام، میں آپ سب کا دینی بھائی عمران احمد سلفی آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس آن لائن کورس حقوق العباد میں۔ ناظرین، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے یہ ہمارا 5واں ایپیسوڈ ہے، اور اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں رکھی گئیں، اور آج بھی انشاءاللہ معاشرے کے اندر پائے جانے والے کچھ ایسے اشخاص و افراد جن کے حقوق کی پاسداری، جن کے حقوق کی ادائیگی، جن کے حقوق کی حفاظت ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں، اگر ان حقوق کی ہم نے پابندی نہیں کی، ان حقوق کی ہم نے پاسداری نہیں کی اور ان کے حقوق ان تک نہ پہنچائیں تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن ہم مفلسوں کے صف میں کھڑے ہوں۔ وہ مفلس جو دنیا میں نیکیوں کا انبار جمع کریں گے، لیکن جب قیامت کے دن اللہ کے یہاں پہنچیں گے تو ان کی کوئی بھی نیکی ان کے کام نہیں آئے گی، بلکہ ان کی نیکیاں حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں عام لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور اللہ اکبر، لوگوں کے گناہ ان کے سر لاد دیے جائیں گے۔ آئیے آج کے درس میں آپ کے سامنے ہم جن حقوق کا تذکرہ کرنے والے ہیں ان میں سب سے پہلا حق یتیموں اور مسکینوں کا ہے۔ یاد رکھیں، یتیم اسے کہتے ہیں کہ جس کا باپ فوت ہو گیا ہو، وہ جب تک جوان نہ ہو جائے، بالغ نہ ہو جائے، وہ یتیم ہے۔ بالغ ہونے کے بعد یتیمی کا ٹیگ اس سے ہٹ جاتا ہے، اب وہ یتیم نہیں رہا۔ اسلامی معاشرے نے کسی کو بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلامی معاشرے نے، یا کہہ لیجئے شرعی تعلیمات نے، کسی کو بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی چھوڑنے کا حکم دیا ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات نے یتیموں کے حقوق کو 3 قسموں میں بانٹا ہے۔ پہلی قسم کیا ہے؟ حسن سلوک، دوسری قسم ہے مالی امداد، اور تیسری قسم ہے معاشی تحفظ۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 36، آیت نمبر 36۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ انسان کا سب سے قریب تر تعلق ماں باپ سے ہوتا ہے، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کو ظاہر اور بیان کرنے کے لیے ٹھیک اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بعد ہی یتیموں کے ساتھ بھلائی اور احسان کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید پڑھیے، سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 9 اور 10۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اللہ نے کہا یتیم پر سختی نہ کر اور سائل کو نہ جھڑک۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یتیم کے ساتھ سختی کرنے اور اسے جھڑکنے سے منع فرمایا ہے۔ سیدنا سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا وقال باصبعیہ السبابۃ والوسطی۔ آپ نے کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں 2 انگلیوں یعنی شہادت والی اور درمیان کی
طرح قریب ہوں گے. یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6005. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا در حقیقت جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. اور کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درمیانی انگلی اور یہ شہادت کی انگلی، ان دونوں انگلیوں کو ایسے ضم کیا، ملایا اور بتلایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے کیا ہے؟ جنت میں ایسے ہوں گے. اللہ اکبر. یہاں ایک چیز یاد رکھیں کہ یتیم کے ساتھ صرف زبانی ہمدردی کافی نہیں ہے کہ ہم نے جب یتیم کو دیکھا تو اپنا دل نرم کر لیا اور اس کے ساتھ جو ہے دو چار خیر اور بھلائی کے بول لیے اور اس کے لیے تسلی بخش جملے ہم نے کہہ دیے، اسے اطمینان دلا دیا کہ بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یتیم ہیں تو کیا ہوا، میں آپ کے ساتھ ہوں. صرف شریعت نے زبانی ہمدردی کا حکم نہیں دیا بلکہ یتیم کو مالی اخلاقی امداد اور معاشی تحفظ کی بھی ضرورت ہے، اور شریعت نے اس کا حکم دیا ہے. یاد رکھیں اس چیز کو کہ یتیم کیا ہے، وہ ہماری محض زبانی ہمدردی کا مستحق نہیں ہے بلکہ اس کی مالی، اخلاقی اور ایسے ہی معاشی تحفظ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 220. اللہ نے کیا کہا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا بہت بہتر ہے. اللہ اکبر. یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ مالداروں کے مال میں جو صدقہ نکالنے کا حکم دیا گیا ہے یہ ان کا احسان نہیں بلکہ یہ تو حاجت مندوں پر ان کا حق ہے جس کی ادائیگی ان کی اخلاقی، مذہبی اور انسانی ذمہ داری ہے. صرف فرض صدقات ہی پر حاجت مندوں کا حق نہیں ہے کہ آپ نے زکوٰۃ نکال دیا اس پر حاجت مندوں کا حق ہے، نہیں، بلکہ آپ کو اللہ نے جتنا بھی مال دیا ہے اس مال میں سے آپ نفلی صدقات بھی نکالیں. اور اللہ اکبر، یہاں ایک چیز بس یاد رکھیں کہ جو ہم فرض صدقات نکالتے ہیں اس میں حصہ مخصوص ہے لیکن نفلی صدقات میں کسی کا کوئی حصہ مخصوص نہیں، ہم جسے جتنا چاہیں اسے دے سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ جن کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے، صاحب مال بنایا ہے اور معاشرے کے اندر یتیم پائے جاتے ہوں اور وہ اپنے مال سے ان یتیموں کی مدد نہ کرے، ان کی خبر گیری نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے بڑی سخت وعید سنائی ہے. سورۃ الماعون کی تلاوت کرے، آیت نمبر 1 سے لے کر 3 پڑھ جائیے. اللہ نے کیا کہا؟ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. اللہ اکبر. گرچہ یہ آیت کریمہ مکہ کے سب سے بڑے سرکش شخص ابو جہل کے بارے میں، غالباً ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ اس نے ایک یتیم کا حق مار لیا، اس کا حق دبا لیا تھا، اور اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس یتیم کا حق دلوایا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. اے نبی، آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو آخرت کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. یہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، دھتکارتا ہے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. در حقیقت یاد رکھیں کہ یتیموں کی خبر گیری نہ کرنا، یتیموں پر اللہ کی طرف سے دیے گئے مال کو خرچ نہ کرنا، ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ یتیموں پر جہاں ظلم و زیادتی ہے وہیں آخرت کا انکار ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ آخرت کا انکار کرنے والا ہی در حقیقت کیا ہے؟ یتیموں کو دھکے دیتا ہے، دھتکارتا ہے، ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، ان کے حقوق دبا کر کے بیٹھ جاتا. یاد رکھیں یتیموں اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر کے ان پر احسان نہیں جتلانا چاہیے. مسلمان تو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. ہم نے کسی یتیم پر، کسی ضرورت مند پر، کسی محتاج یا مسکین پر اگر ہم نے احسان کیا، بھلائی کیا، اب وہ احسان جتلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایمان والوں کا شیوا تو یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کی اگر ہم تلاوت کریں
تو سورۃ الدہر کی آیت نمبر، سورۃ الدہر یعنی سورۃ الانسان، آیت نمبر 8 اور 9، 8 اور 9 میں اللہ نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کے خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا یہ شیوا بیان کیا ہے کہ اہل ایمان جو ہے یتیموں، محتاجوں، مسکینوں، بیواؤں، فقیروں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لیکن وجہ کیا بتلاتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم لوگوں کے درمیان جاؤ، ہمارے چرچے کرو اور ہمارا شکریہ ادا کرتے پھرو، نہیں، بلکہ ہم تمہیں اللہ رب العالمین کے لیے کھلاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم معاشی تحفظ کا ذکر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر کوئی یتیم صاحب جائیداد ہے تو اس کے ولی پر یہ فرض ہے کوئی اس کی جائیداد کی دیکھ بھال بحسن و خوبی کرے۔ اللہ اکبر، کب تک کرے؟ اس کے بالغ ہونے تک، اور جب وہ اس کے مال کی دیکھ ریکھ کر رہا ہو تو وہ بلا معاوضہ کرے گا، اس پر کوئی اجرت معاوضہ نہیں لے گا، بلکہ خیر خواہی کے لیے، اس یتیم کے ساتھ بھلائی اور احسان کے لیے اس کے مال کی حفاظت کرے گا۔ ہاں البتہ اس کا ولی اگر خود غریب ہے، ضرورت مند ہے تو معاوضہ لے سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ یتیم کے مال اور جائیداد سے وہ جہاں معاوضہ لے گا اس سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ ایک چیز میں یہاں کہوں گا ناظرین کہ یہ جو طبقہ ہے یتیموں کا، آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ پیروں تلے روندا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں ان بھائیوں سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، آپ جہاں اپنے 2 بچوں کی کفالت کر رہے ہیں وہاں معاشرے کے کسی ایک یتیم کی بھی کفالت کیجیے۔ آپ جہاں 3 بچوں کی کفالت کر رہے ہیں وہاں کسی یتیم بچے یا بچی کی بھی کفالت کیجیے۔ یاد رکھیں یتیموں کا یہ وہ طبقہ ہے کہ جو بچپن میں اپنے باپ کو کھو دینے کی وجہ سے ماں کی جانب سے پوری توجہ نہیں مل پاتی، کیونکہ ماں بیچاری گھر سنسار چلانے کے لیے کام کاج میں لگی ہوتی ہے اور بچے کی صحیح تربیت نہیں کر پاتی، یہی بچے آگے چل کے بگڑ جاتے ہیں، اکثر و بیشتر، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثر و بیشتر بگڑ جاتے ہیں۔ تو ان کے بگڑنے کی بنیادی وجہ اور سبب کیا ہے؟ ہم جیسے وہ لوگ ہیں یا ہمارے وہ مسلمان بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ یتیموں کی کفالت کرنے سے قاصر ہیں یا یتیموں کی کفالت نہیں کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ سے گزارش ہے، اللہ نے آپ کو اگر صلاحیت دی ہے، طاقت دی ہے تو زیادہ نہیں 2000 روپے آپ اس یتیم کے پیچھے اس کی تعلیم پر خرچ کیجئے مہینے میں۔ انشاءاللہ جب وہ بڑا ہوگا اور وہ دینی تعلیم سیکھ کر کے اللہ کے دین کی دعوت پر متعین ہو جائے گا تو آپ کے لیے ایک بہترین اجر اور آخرت میں بہترین ثواب کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ چلیں، تو یتیموں کے حقوق کی پاسداری کرنا اور ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا ہمارے لیے انتہائی اہم ضروری ہے، اور دیکھا جائے تو ان کے حقوق 3 طرح کے ہیں، ان سے حسن سلوک کرنا، ان کی مالی امداد کرنا اور ان کی معاشی تحفظ کرنا۔ چلیں، اس کے بعد جو دوسرا حق ہے جو آج کے درس میں ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہے ملازمین کے حقوق۔ معاشرے میں دیگر افراد کی طرح ملازم، خادم یا مزدور کے بھی اس شخص پر حقوق ہیں جس کے تحت وہ کام کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو اپنے یہاں کام کرنے والے ملازمین یا اپنے یہاں کام کرنے والے خادموں کے تعلق سے بڑا تر شروع ہوتا ہے، اور ان کے اخلاق کہہ لیجئے کہ آسمان سے زمین پر گر کے چلے آتے ہیں۔ جب تک باتوں بات میں معاملہ رہتا ہے تو بڑا اچھا اور بڑا بہترین رہتا ہے، لیکن جیسے بات لین دین کی آ جاتی ہے تو معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ یاد رکھیں ملازمین کے حقوق اگر ہم نے ادا نہیں کیے
تو اس کا بڑا یہ ایک شرعی جرم بھی ہے اور اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ آئیے ذرا ہم دیکھیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں۔ ملازمین کے 4 حقوق ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ خوش گفتاری، یعنی ان سے پہلی چیز ہے خوش گفتاری، دوسرا ہے حسن سلوک، تیسرا ہے کام میں معاونت، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ تحفظ ملازمت۔ خوش گفتاری کا مطلب یہ ہے کہ خادم کو اس کے اصلی نام سے پکارا جائے۔ ہاں، اگر پیار سے کسی اور نام سے پکارا جا رہا ہے تو نام اچھا ہو، نام بگاڑ کر نہ لے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں، ہم ہوٹلوں میں جاتے ہیں کبھی چائے شائے پینے کے لیے، اب وہاں کوئی کام کرنے والا ہے، اس کا رنگ کالا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ اے کالے ادھر آ۔ اگر وہ بیچارہ ہائٹ اس کی کم ہے، گڈھا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اے بونے ادھر آ۔ استغفر اللہ۔ اگر آپ اس کے نام سے نہیں پکار سکتے تو کسی اور نام سے پکارنا چاہتے تو اچھے نام سے پکاریے۔ آپ دیکھیں، سیرت رسول کا مطالعہ کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور آپ بہت کم سن خادم تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شفقت سے سیدنا انس کو کہتے اے میرے بیٹے، اللہ اکبر، اے میرے بیٹے۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت، حدیث نمبر 4964۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس کو پیار سے انیس کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث بھی صحیح سنن نبی داؤد کی روایت، حدیث نمبر 4777۔ اللہ اکبر۔ اگر پکارنا ہے، صحیح نام اس کا نام نہیں لے سکتے تو پیار سے کوئی نام رکھنا ہو، یا اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، یا اس کا کوئی اور نام رکھ کر کے ہم پکار سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ خادم کا مذاق اڑانا نہیں چاہیے، نہ اس کی عیب جوئی کرنی چاہیے۔ عموماً ہوتا ہے کہ بیچارہ غریب ہے، محتاج ہے۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے، میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ اس نے وائٹ کلر کا کوئی کپڑا پہنا اور اس پہ ایک عجیب رنگ کا پاجامہ پہن لے وہ، اب ہم اس کی غریبی کا، اس کی محتاجگی کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے تانا دینا شروع کر دیتے ہیں، ارے کیا تو فقیر ہے، فقیروں کی طرح کپڑے تو نے پہن لیا۔ اللہ اللہ، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، نہ اس کا، نہ اس کی فقیری کا، نہ اس کے محتاجگی کا، اور نہ ہی اس کی عیب جوئی کرنی چاہیے، کیونکہ شریعت اسلامیہ نے اس پر بڑی سخت وعید سنائی ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھیے، سورۃ الہمزہ پڑھیے، پہلی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ بڑی تباہی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا ہو۔ تو جو غیبت کرنے والے ہیں، عیب ٹٹولنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی تباہی کا وعدہ کیا ہے۔ چلے، یہ تو ہو گیا کہ ان کے ساتھ خوش گفتاری ہونی چاہیے، اچھا سلوک، حسن سلوک، یعنی خوش اخلاقی کا تقاضا یہ ہے کہ مالک کو چاہیے کہ اپنے خادم اور اولاد کو ایک سطح پر رکھے، کیونکہ دونوں اس کے زیر سائے ہیں۔ اب 10 سال کا آپ کا بیٹا بھی ہے، اور 15 سال کی آپ کی بیٹی بھی، اور 15 سال کا آپ کا خادم بھی ہے۔ آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ بڑی نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن خادم کو دیکھتے ہی آپ کا پارا پیر سے بالکل سر پہ چڑھاتا ہے۔ آپ کا بیٹا اگر یہ کانچ کا گلاس توڑ دے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ چلو بیٹا ہے اس نے توڑ دیا، بیٹی نے توڑ دیا تو توڑ دیا۔ اگر خادم سے غلطی سے ٹوٹ جائے، اسے لعن طعن کرنا، ملامت کرنا، برا بلا کہنا، اللہ اکبر، ہم ساری حدوں کو پار کر جاتے ہیں۔ یہ کوئی سنائی باتیں نہیں، ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے اس چیز کو۔ جانوروں کی طرح بعض لوگ اپنے خادموں کو پیٹتے ہیں، جانوروں کی طرح۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ ایسے لوگوں سے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم فمن کان اخوہ تحت یدیہ فلیطعمہ مما یأکل ویلبسہ مما یلبس ولا تکلفہم ما یغلبہم فإن کلفتموہم فأعینوہم۔ اللہ اکبر۔ تمہارے کچھ بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں دے رکھا ہے، اگر کسی کے ہاتھ میں اللہ نے اس کے بھائی کو دیا تو اسے چاہیے کہ جو کچھ خود کھائے اپنے بھائی کو کھلائے، جو خود پہنے اپنے بھائی کو پہنائے،
جائے اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دے کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر کوئی سخت کام کہہ دے تو خود بھی ان کی مدد کرے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو اگر سامنے رکھیں اور صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو بعض صحابہ اللہ اکبر اپنے لیے جیسا کپڑا خریدتے، اپنے نوکر اور اپنے خادم کو وہی کپڑا خرید کے دے، اپنے ملازم کو وہی کپڑا خرید کے دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہی کپڑا خرید کر دیا کرتے، جو کھاتے وہی کھلاتے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ اللہ نے ان کی ذمہ داری دی، اگر ذمہ داری میں کوتاہی ہو گئی تو اللہ رب العالمین کے کیا ہے، ہماری پکڑ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 30۔ ایسے ہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتى احدكم خادمه بطعامه فان لم يجلسه معه فليناوله اكلة او اكلتين او لقمة او لقمتين فانه ولي حره وعلاجه۔ جب تم میں سے کسی شخص کا خادم اس کا کھانا لائے تو اگر وہ اسے اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتا تو کم از کم ایک یا دو لقمہ اس کھانے میں سے اسے کھلا دے، کیونکہ اس نے پکاتے وقت اس کی گرمی اور تیاری کی مشقت کو برداشت کیا ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 5460۔ دیکھیں عموماً سوشل میڈیا پر یہ تصویریں دیکھنے میں آتی ہے کہ مسلم فیملی ہے، کسی اچھے سے مہنگے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے بیٹھے ہوئے، اور گھر میں جو کام کرنے والی بچی ہے اسے تھوڑا دور بٹھا کے رکھا ہے۔ وہ اپنے اسٹیٹس کے لائق اسے نہیں سمجھتے، وہ یہ نہیں جانتے اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا اسٹیٹس جو ہے ہمارے ساتھ اتنے مہنگے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھانے کا نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تم ان سے کھانا لانے کے لیے کہو یا تمہارے لیے کھانا پکائیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جب تم کہیں کھانے کے لیے جاؤ اور انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ تو نہیں بٹھا سکتے تو کم از کم ایک دو لقمے کا اہتمام تو کر دو۔ اور بعض بدبخت تو اتنے نالائق ہیں، اتنے گرے ہوئے اخلاق کے باب میں کہ جو کھانا بچ جاتا ہے، ادھر سے بچوں نے کھایا ادھر سے کھایا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان کا جھوٹا ناپاک ہے، لیکن میں آپ کو ایک اخلاقی چیز بتانا چاہ رہا ہوں۔ آپ کو خود اگر دیا جائے، 4 لوگ کھانا کھا کر کے اپنی پلیٹوں میں چھوڑ دیں اور انہیں جمع کر کے آپ کو دیا جائے تو آپ کی طبیعت کراہیت محسوس کرے گی، لیکن ہم وہی کھانا جمع کرنے کے بعد اپنے کسی ڈرائیور کو دے دیتے ہیں، اپنے گھر میں کام کرنے والے یا کام کرنے والی کو دے دیتے ہیں، لے جاؤ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھا لو۔ بھائیو یہ اچھے اخلاق نہیں ہیں، یہ اچھے اخلاق نہیں ہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، یہ تو اللہ اکبر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ نوکروں کو ان کی ملازمت میں تحفظ بھی فراہم کرتے تھے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی خادم تھے، آپ نے پوری زندگی ان میں سے کسی کو اپنے سے الگ نہیں کیا۔ آپ خادموں کے کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیتے، دوسری طرف خادموں کی بھی یہ ذمہ داری ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی کہ خادموں کی کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیا جائے، تو ویسے ہی خادموں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے فرائض کو محنت سے انجام دے، خیانت نہ کرے۔ جان مال اور آبرو کی حفاظت آقا اور خادم دونوں کا مشترکہ حق ہے، یاد رکھیے، دونوں کا مشترکہ حق ہے۔ جیسے یہ خادم اپنے آقا کی جان مال اور عزت کی حفاظت کرے، ویسے ہی مالک کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے خادم کے جان مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ لہذا خادموں کے حقوق ادا کیے جائیں اور ان کی پابندی اور پاسداری کی جائے، اس میں کیا ہے، ہم سب کے لیے خیر ہے اور اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی اس کے بعد ایک اہم مسئلہ ہے، وہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ ہے مزدوروں کے حقوق۔ یعنی ایک تو خادم ہے، یاد رکھیں خادم سے مراد کون ہے؟ جسے ہم اپنے گھر میں نوکر کی حیثیت سے رکھتے ہیں، چاہے وہ کھانا بنانے والا ہو، چاہے وہ گاڑی چلانے والا ہو، چاہے گھر کی صفائی کرے، جو پرماننٹ ہمارے پاس رہنے والے ہیں، ان کے تعلق سے یہ بات کی گئی۔ اب جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے آجر اور مزدوروں کے تعلق سے، یعنی جنہیں ہم کرائے پر لے کر کے آتے ہیں، 2 دن کا کام ہے، 4 دن کا کام ہے یا 6 دن کا کام ہے، یا مزدوری کے لیے ہم اپنے گھر کی صفائی یا ان سب چیزوں کے لیے لے کر کے آتے ہیں۔ تو آجر اور مزدور کے حقوق یاد رکھیں کہ شریعت اسلامیہ میں مزدور اور آجر کے حقوق ہیں۔ مزدور کی جائز ضروریات سے آجر کو غافل نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیں۔ یعنی ہم جنہیں اجرت پر لے کر کے آتے ہیں،
جو اجرت پر لانے والا شخص ہے اسے آجر کہتے ہیں، اور جو مزدور ہے جو اجرت پر آئے اور کام کرے اسے کیا ہے؟ مزدور کہتے ہیں۔ تو آجر کو چاہیے جس نے انہیں اجرت پر لایا ہے، یا جو انہیں کہہ لیجئے کہ عقد کر کے لے کر کے آئے، 1 ہفتے کا کام ہے، 10 دن کا کام ہے، یعنی مالک اور مزدور، ایسا ہم ترجمہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، مالک اور مزدور۔ تو مزدور کی جائز ضروریات سے مالک کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ خود تو بڑا عسی اور عریض کوٹھیوں میں رہے اور مزدور کو سر چھپانے کی جگہ بھی نہ دے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی اس کے پاس جو ہے کانٹریکٹر ہے وہ، اور اس کے پاس دوسری جگہ سے دوسرے شہر سے آ کر کے 20-30 لوگ کام کرنے والے، خود تو ماشاءاللہ محلات میں رہتا ہے، بڑے آرام اور آشائش کی زندگی گزارتا ہے، لیکن یہ جو بیچارے اپنے گاؤں اور اپنے علاقوں کو چھوڑ کر کام کرنے کے لیے آئے ہیں، انہیں سڑک پر بھی سونے کی جگہ نہیں ملتی۔ نہیں، مالک کو چاہیے، آجر کو چاہیے کہ ان مزدوروں کے لیے بھی سر چھپانے کی جگہ کا انتظام کرے، اور مالک کو چاہیے کہ اس کے بچوں کی مناسب دیکھ بھال اور تعلیم کا انتظام بھی کرے۔ اب آپ نے کسی بلڈنگ کنسٹرکشن کا کام لیا اور وہ کام 2 سال تک چلنے والا ہے، اور وہ اپنی فیملی لے کر کے یہاں پر رہ رہا ہے، اللہ اکبر، اس صورت میں مالک کی یہ ذمہ داری ہے، آجر جس نے اسے اجرت پر لایا ہے، مزدوری پر جس نے رکھا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جہاں اس کی دیکھ بھال کرے وہیں اس کے بال بچوں کی مناسب دیکھ بھال کرے اور ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام بھی کرے، اللہ اکبر، اور اسے اتنی اجرت دے، اتنی مزدوری دے کہ وہ آسانی سے اپنی زندگی گزر بسر کر لے۔ آپ دیکھیں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے اور حدیث نمبر 2443۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا دیکھیں کہ مزدور کو اس کی مزدوری کیا ہے، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دے۔ تو یہ جو بات کہی گئی حدیث کے اندر، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مزدور نے مزدوری کر لیا تو اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کی مزدوری ادا کر دیں۔ ایسا نہ ہو جس طرح سے بعض لوگ کرتے ہیں کہ 1 مہینے کام کروا لیا اور اس کے بعد کیا ہے، اس کی مزدوری دینے میں ٹال مٹول کرنے لگے۔ اچھا ٹھیک ہے، کل لے لینا، اچھا پرسوں پیسے آنے والے ہیں اس کے بعد لے لینا۔ وہ دن بھی چلا گیا، وہ بیچارہ مزدور محنت کش آدمی دھوپ میں، سورج کی روشنی میں، گرمی کے دنوں میں اپنے آپ کو دھوپ میں جلا کر کے کام کرتا ہے، سردیوں میں سردی برداشت کر کے کام کرتا ہے، بارش میں بھیگ کے کام کرتا ہے، بالکل اس کے باوجود اس کی مزدوری دینے میں ہماری گویا کہ جان نکل جا رہی ہے، جیسے کہ ہم مفت میں اسے پیسہ دے رہے ہو۔ نہیں، اس نے مزدوری کی ہے، محنت کیا ہے، آپ سے عقد کر کے آیا ہے، آپ اس کی محنت اور مزدوری کا بدلہ اسے دے رہے ہیں، اور وہ بھی دینے میں ایک لمبا وقفہ لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نہیں میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پہلی فرصت میں اس نے جب کام مکمل کر لیا، یا جتنا اس کے ساتھ عقد اور ڈیل ہوا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ ایک دیوار اٹھا دیجئے، میں اس کے لیے آپ کو 2000 روپے دوں گا، ایسے ہی آپ فلاں سامان فلاں جگہ پہنچا دیجئے اپنی گاڑی سے، میں اس کے لیے آپ کو جو ہے 5000 روپے دوں گا، یعنی اس طرح جو ہم ان سے ڈیل یا عقد کرتے ہیں، کام پورا ہوتے ہی پہلی فرصت میں کیا ہے، ہم ان کے حقوق کو ادا کر دیں، ان کے حق سے دستبردار ہو جائیں، پہلی فرصت میں انہیں جو ان کا معاوضہ بنتا ہے، ان کی جو مزدوری بنتی ہے، پہلی فرصت میں اسے دے کر کے اپنا حق ادا کر دے۔ ورنہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامۃ رجل اعطى به ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطي اجره۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن میں 3 آدمیوں سے جھگڑا کروں گا۔ دیکھیں کہ قیامت کا دن ہوگا، حساب کرنے کے لیے اللہ تعالی عرش پر ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں 3 لوگوں سے جھگڑا کروں گا۔ قیامت کے دن 3 لوگوں سے اللہ کے نبی جھگڑا کریں گے۔ کیا کون لوگ ہیں وہ؟ پہلا، ایک تو اس شخص سے جس نے میرے نام پر عہد کیا ہو، اللہ اکبر، پھر اس کو توڑ ڈالا ہو،
اور ہوتا بھی ہے۔ ہم جب کسی عقد اور معاہدے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کے میں یہ عقد و معاہدہ کرتا ہوں، یا ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم یہ عقد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی کچھ ایام گزرتے ہیں، کچھ دن گزر جاتے ہیں، تو ہم پہلی فرصت میں کیا ہے، ہمارا کام نکل جانے کے بعد اس عقد کو، اس وعدے کو، اس عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں اور اس کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے میرے نام پر کسی سے عہد و پیمان کیا، عقد کیا، وعدہ وعید کیا اور اسے توڑ ڈالا، تو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایسے شخص سے لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے۔ دوسرا وہ شخص جس نے آزاد انسان کو فروخت کیا اور پھر اس کی مزدوری اس کا مال اس نے کھا لیا۔ مثال کے طور پر کسی کو آج دیکھیں، ہوتا ہے ایسا، کئی مسلمان آپ دیکھیں جو بڑے بڑے شہر جیسے آپ ممبئی وغیرہ چلے جائیں یا دہلی چلے جائیں یا ہمارے شہر کولکتہ یا حیدرآباد آپ چلے جائیں، بیچارے بہت دور سے کام کرنے والے لوگ آتے، دیہاتوں سے، عورتیں بھی آتی، بچیاں بھی آتی ہیں، اب وہ مجبور ہیں، اپنے گھر کے حالات سے پریشان ہیں، وہ ایک شرعی مسئلہ ہے ان کے کام کرنے کے تعلق سے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں، لیکن وہ بڑی دور سے آتے ہیں کام کرنے کے لیے۔ اس صورت میں لوگ انہیں بہلا کے پھسلا کے لے جاتے اور کسی کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں۔ بچیاں بازار کی زینت بن جاتی ہیں، ایسے فروخت کر دیا جاتا ہے۔ ایسا شخص جو کسی آزاد کو بیچ دے اور اس کا مال، اس کی قیمت کو کھا لے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے قیامت کے دن جھگڑا کریں گے۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی مزدور کو مزدوری پر لگایا اور اس سے پورا کام لیا اور اسے اجرت پوری نہ دی، اللہ اکبر، لے کر کے آیا کہ بھائی یہ کام کرنا ہے، اس نے کام کر دیا، فلاں کام کرنا ہے وہ بھی کام کر دیا، فلاں کام کرنا ہے وہ بھی کام کر دیا، اجرت پر لگایا، بھر پیٹ اس سے کام لیا، لیکن جب مزدوری دینے کی بات آئی تو اس سے وعدہ خلافی کر گیا، بات کر کے لایا تھا 2000 دینے کی اور کام 6 گھنٹے کا تھا، اس نے 4 گھنٹے میں کر دیا، تو اب کیا کہتا ہے بندہ، ارے 4 گھنٹے میں تم نے کام کر دیا نا تو میں پیسہ کم دوں گا؟ نہیں، آپ نے جو عقد کیا ہے، جو اس سے وعدہ کیا ہے، جو آپ نے اسے مزدوری دینے کا وعدہ دلایا، آپ وہ دیجئے، اس میں کمی نہیں کر سکتے۔ کمی کرنے والے بڑے گنہگار لوگ ہیں، اور ایسے گنہگار ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جھگڑا کریں گے، لڑائی کریں گے۔ لہذا آج کے درس میں الحمدللہ 3 باتیں ہمارے سامنے آئیں، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کے تعلق سے، ایسے ہی ملازمین اور خادموں کے حقوق کے تعلق سے جو پرماننٹ ہوتے ہیں، اور ایسے ہی مزدوروں کے تعلق سے جنہیں عارضی طور پر کام کے لیے لایا جاتا ہے۔ ان کے جو حقوق بیان کیے گئے، دعا کریں اللہ سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان حقوق کو سمجھ کر ان کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔